مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وما تکون فی شأن، اور آپ نہیں ہوتے ہیں کسی حال میں، شأن مانا حال۔ وما تتلو منہ من قرآن، اور وہ جو پڑھتے ہیں آپ قرآن، ویسے تو اللہ آ رہا ہے، اللہ سے پہلے سب نافی ہوتے ہیں، نہیں ہوتے آپ کسی شان میں اور نہیں پڑھتے ہیں آپ کو قرآن۔ ولا تعملون من عمل، نہ عمل کرتے ہیں کوئی عمل، الا کلنا، مگر ہے ہم علیکم شہودا، تم پر حاضر ناظر۔ شہید و شاہد جب خدا کے لیے ہو، حاضر ناظر کا معنی مناسب ہے۔ استفیدون فیہ، جب تم لگتے ہو اس تلاوت میں، اس عمل میں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، نہیں چھپ سکتی ہے تیرے رب سے ذرہ برابر زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو علم اللہ سے غائب ہو۔ الا یاد رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے کامل دوست، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ، یہ ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی قرآن میں 3 معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو خالق و مالک متصرف کے معنی میں ہے، پیغمبر کے لیے ہو تو خیر خواہ کے معنی میں ہے، کسی اور کے لیے ہو تو مددگار کے معنی میں ہے۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اس میں کسی پیچیدگی کے تحمل کی ضرورت نہیں، قرآن پاک خود کہتا ہے الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور ہے تقوی والے۔ ایمان بکمال اور تقوی بکمال، ولایت بکمال بن جاتی ہے اس سے۔ اولیاء اللہ، خداوند تعالیٰ کے دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے مسلمانوں کی۔ عقیدۃ الطحاویہ میں ابو حنیفہ سے منقول ہے المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان سب اللہ رحمان کے دوست، سب دوست ہیں۔ جیسے ایمان میں فرق ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون، پیغمبر کا بھی ایمان ہے اور مسلمان کا بھی ہے، فرق بہت بڑا ہے۔ اس طرح ولایت کے اندر بھی فرق ہے۔ صحابہ بھی اولیاء ہے، شک شبہ نہیں ہے، تابعین بھی اولیاء ہے، شیخ عبد القادر اور احمد کبیر رفاعی بھی ولی ہے، اور یہاں بھی ایک زرولی ہے۔ دنیا ولی یا زرولیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی۔ عبدالشکور دین پوری تشریف لایا ہمارے مدرسے، میں موجود نہیں تھا، کہنے لگے ولی بہت دیکھے، آج زرولی دیکھنے آیا ہو، ولی بہت دیکھے، آج زرولی دیکھنے آیا ہو۔ مجھ سے ایک ملاقات میں پوچھا زرولی کا کیا معنی ہے حضرت؟ میں نے کہا مفتی ولی احسن نے اس کا معنی کیا ہے زرولی جامع الدین والدنیا۔ جب مدرسہ بنا حضرت دیکھ رہے تھے خیر و عافیت سے، فرمایا تم تو نام بدل رہے تھے، میں نے بچایا، میرا شکریہ ادا کرو۔ الحمدللہ، ناموں کا اثر ہے بہت زیادہ، کاش کہ لوگوں میں عقل آ جائے۔ یاد رکھو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا وہ ہوا میں چل رہے ہیں، نہ یہ فرمایا وہ دریا میں تیر رہے ہیں۔ اگر بہوار می روی مگس باشی، اگر بست ہے آب می روی خس باشی، دل بدستاری کے کسے باشی۔ اگر ہوا میں اڑے تو مکھیاں نہیں اڑتی، اگر سطح سمندر پر تیر رہے ہو ڈوب نہیں رہے ہو تو خس و خاشاک کہاں ڈوب رہا ہے، وہ بھی تیرتا ہے۔ کوئی دین کا کام کرو تاکہ انسان بن جاؤ، نخرے پکڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں بیٹھے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، ایک فقیر آیا
دے دو کچھ خدا کے واسطے۔ مجدد صاحب نے کہا چل کوئی چیز نہیں ہے جا۔ اس نے کہا نہیں جاتا ہوں، اور زمین پہ ایسے چھلانگ ماری، زلزلہ آ گیا۔ مجدد صاحب لکھنا چھوڑ کے لکھنے لگے، کہے سامنے مسواک کے نیچے دینار رکھا ہوا ہے لے لو۔ جو اس کو ہاتھ بڑھاتا ہے پوری زمین ہل رہی ہے۔ مجدد نے کہا پاگل، تھوڑی سی عزت ملی تھی اس کو بھی پیسوں کوڑیوں پہ ختم کر دیا، چل خالی ہاتھ ہمیشہ کے لیے۔ اب تو جتنی چھلانگیں مارے گا کچھ بھی اللہ تمہیں نہیں دے گا۔ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کا ایک خلیفہ ملنے آیا، سام کی پگڑی باندھی، درمیان میں وہ جو موٹا سام پر وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں سمندر کے کنارے جو ہوتا ہے وہ شمشتئی کچھوا، اس کو بیچ میں بٹھایا ٹوپی کی جگہ، اور ایک اور اژدہا سے لاٹھی بنا دیا، اور کسی اور اژدہا کے جوتے پہنے، اور ایک شیر آگے ایک پیچھے اور ہاتھی ساتھ۔ اجازت طلب کی، حضرت صاحب نے کہا اجازت نہیں ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ وجہ پوچھی، فرمایا تھوڑی سی روشنی ذکر کی وجہ سے اس لیے ملی کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو تکلیف پہنچاؤ۔ چلو اب میں نے خدا سے کہہ دیا، تیری ساری عزت سلب کرا دی۔ اب دیکھو تو سام بھی ڈس رہا ہے، شیر بھی کاٹ رہا ہے، سب پکڑ پکڑ کے مار رہا ہے۔ وہ بڑی سلطنت کے لیے بڑی شان چاہیے، تب جا کے آدمی ولایت کو ہضم کرتا ہے۔ یہ تو بزرگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ خدا کے دین اور اس کی خدمت کو روح سمجھتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، انعام اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی نے کسی یہودیہ کے دان توڑ دیے تھے مکہ مار کے۔ مقدمہ پیغمبر کے دربار میں چلا، آپ نے فیصلہ کیا کہ انس کی پھوپھی نضر ابن انس کی بہن کے ہاتھ دان توڑے جائیں گے۔ اس نے کہا نہ، میری بہن کے دان نہ توڑے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ یا انس، اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ۔ اللہ اکبر۔ پورے قبیلے نے محنت کی، جس کے دان ٹوٹے تھے انہیں راضی کرنے کے لیے کہ وہ تاوان لے لے، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا دان توڑوا کے رہیں گے۔ اور پیغمبر نے بھی فرمایا جب تک وہ معاف نہ کرے معاف نہیں ہوگی۔ حضرت نے عین ٹائم پر جلاد کو کہا کہ آؤ اور اس کے دان توڑو، تو حضرت انس نے شور مچایا، نہیں حضرت میری بہن کے دان نہ توڑے۔ فوراً جبریل آیا اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے پوچھ لو، شاید اب وہ تاوان لے رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا چلو تاوان دے دیں، ہم چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت بڑے حیران ہوئے، اتنی محنت کی گئی وہ تو مانتے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر، بسا اوقات پراگند حال پراگند بال ہوتے ہیں، لو حلف علی اللہ لابرہم، جو وہ قسم کھائے اللہ انہیں سچا کر کے چھوڑے گا۔ یہ تو شان ہے اس کی بے نیازی، اپنے بندوں کی عزت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت فرماتے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین متقین پارسایان حق تعالیٰ شانہ یقیناً ان کی عزت فرماتے ہیں۔ اس ملک میں جب انگریزوں کی حکومت تھی لوگ بہت پریشان تھے، ہر طرح ظلم کے پہاڑ توڑے لوگوں پر، اسلامی قدر و قیمت پامال کیا، مساجد مسمار کی، مؤذنین قتل ہو گئے، درسگاہیں ختم کی گئی، طلباء جیلوں میں ڈالے گئے، ہر طرح انگریز نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ دیکھیے دہلی کی سیاہ راتیں، کتاب لکھی ایک آدمی نے، دہلی کی سیاہ راتیں، کہ ہر رات کو داڑھی والے اور علم والے قتل ہوتے تھے، اور انگریز نے ایک دفعہ حکم دیا کہ جس کا پاجامہ اوپر ہو اور سر ڈھکا ہوا ہو، چہرے پہ داڑھی کو قتل کر لو۔ 3 دن کے اندر اندر ہندوستان میں خون کی ندیاں بہہ گئی۔ 3 دن کے بعد انگریز خود ڈرا اور اس کو آرڈر واپس لینا پڑا، کوئی راہ نہیں، سب ختم ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ اور یہ سب کچھ 1857 کے بعد ہوا ہے، جب مسلمانوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، زور دکھایا،
وقتی پسپائی ہو گئی تو پھر وہ آئندہ اس قابل نہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. قحط سالی آ گئی بہت زیادہ. 7-8 سال تک قطرہ بارش کا نہیں گرا. سری لنکا اور برما سے لے کر اب غزنی تک کوئی بارش نہیں. لوگ بہت تنگ آئے صوبہ سرحد کے مسلمان. اللہ سوات علیہ الرحمت کی خدمت میں گئے. بڑے پاک بزرگ تھے سوات بابا جی. سوات علیہ الرحمت کہلاتے تھے بڑے بابا جی. ان سے کہا حضرت دعا فرمائے. سوات بابا جی نے کہا میری دعا نہیں چلتی، ختم ہو گئی. انگریزوں نے ظلم کی انتہا کر لی. لوگ بڑے روئے کہ پھر جائیں گے کام تو مر جائیں گے سارے. تو سوات بابا جی جب بہت تنگ آئے تو انہوں نے کہا پشاور میں ایک بزرگ ہے، لباس عورتوں کا پہنا ہوا ہے، ناک میں نتنا ڈالا ہوا ہے اور طبلہ ہاتھ میں ہوتا ہے ہر وقت. کسی طرح اس کو راضی کرنا ہے کہ وہ کہہ دے کہ بارش ہو، خدا برسا. اس کی چلے گی اور کسی کی. اس نے بہت قربانی دی. لوگ بڑے حیران پریشان. وہاں سے چلے آ گئے. نشانیوں کے مطابق وہ مل گیا جو خواجہ سرا مشہور تھا. خواجہ سرا اس کو کہا حضرت دعا فرمائے. کہا ہم ہجڑوں کا دعا سے کیا کام، یہ تو بزرگوں کا شان ہے، ہمارا تھوڑا ہی، ہم تو ہجڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم سوات بابا جی کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھیجا ہے. کیونکہ سوات بابا جی نے بھیجا ہے. تو طبلہ لے لیا اور اس کو بجانا شروع کر دیا اور طبلے کے ساتھ کہتا تھا کہ اس راخیل کچیوری کی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کوا. اب آپ کو خواہ مخواہ برسانی پڑے گی، ورنہ یہ جو نتنا ہے کبھی بھی نہیں پہنوں گا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا. بادل آ گئے. اب مورخین نے لکھا 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی. 27 دن تک. یہ وہ زمانہ تھا جو جہانگیرہ سارا منتقل ہو گیا تھا پہاڑوں میں. یہ وہ زمانہ تھا. یہ سب نہیں ہوتے کہ ہر خواجہ سرا کو اب راستے میں پکڑے. یہاں 12 بجے رات کو بنٹن کر کے ایسے نکلتا ہے، لوگ اس کو گاڑیوں میں لے چلتے ہیں. بد فعل بد چلن. وہ کروڑوں میں ایک بندہ تھا خدا کا، جس کا خدا کے ساتھ کوئی راز و نیاز تھا، اور کس طرح اللہ کو راضی کیا تھا وہ اس کے اور اللہ کا راز تھا. خود سید علی حجویری نے مجھے ایک موقع پر کہا ہے خواب میں کہ ہم بعض مشکل کام کرتے ہیں جان بچانے کے لیے، ہم اپنا مقام بچا نہیں سکتے، لوگوں سے پردہ کرتے ہیں بہت زیادہ. اولیاء کی عجیب شان ہے، مگر متبع سنت و شریعت ہمیشہ ہوتے ہیں، اور اتباع سنت ان کی ایسی شان کی ہوتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. آلوسی بغدادی نے بھی کچھ واقعات نقل کیے روح المعانی میں. ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ کلمہ پورا نہیں پڑھ سکتا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اور طرح پڑھتا تھا، اشہد لا الہ الا اللہ کرتا تھا. لیکن کرامات اور خوارق کے عادات اس کے برستے تھے ہر وقت. یہ خدا تعالیٰ کے بعض بندوں کے ساتھ اپنا راز و نیاز ہوتا ہے. علماء دین چونکہ شریعت کے محافظ ہے، اس لیے ابن جریر نے فتویٰ دیا منصور خلاج کے خلاف. منصور خلاج ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قطرے سے آواز آ رہی تھی انا الحق انا الحق. ابن جریر نے کہا پرواہ نہیں، شریعت کے خلاف کیا ہے، میں ماروں گا اسے، میں تو شریعت کا پابند ہوں. تو علماء اس قسم کی چیزوں کو خاطر میں اس لیے نہیں لاتے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ اس سے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے. ورنہ اللہ نے ان خاکساروں میں اور پردنشینوں میں اور پراگندہ حال اور پراگندہ بال میں بھی بعض کاملین پیدا فرمائے. میں خود حیران رہ گیا ہوں. ہمارا ایک مقتدی 13-14 سال سے مفلوج ہو چکا تھا، نیچے پڑا ہوا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا. تو ان کے بیٹوں نے مجھ سے فتویٰ مانگا کہ ہم بہت تنگ آئے ہیں، بڑا آدمی ہے، پیشاب پاخانہ ہماری والدہ اور صاف نہیں کر سکتی، کوئی دوا دے سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، انتقال ہو جائے. میں بڑا حیران ہوا. زندگی میں پہلے استفتاء تھا کہ کسی مرض سے تنگ آ کر کے کسی انسان کو قتل کیا جائے. میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے اس طرح، آپ لوگ محنت مشقت کریں، اللہ اجر دے گا. انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، پورے گھر میں بدبو پھیلی ہوئی ہے، پریشان ہے بہت.
ایک نوجوان وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ چلا گیا میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا ان کے والد بہت بیمار ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان پر کوئی اثر ہے، اور اب وہ اتنا مفلوج ہو چکا ہے، جسم اکھڑ گیا اس کا، پیشاب پاخانہ سب نیچے کر کے کرتا ہے، اور یہ لوگ تنگ آئے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا عاملین میں تو غیرت و صلاحیت نہیں، سب میں۔ میں نے کہا سب میں۔ یہ تو صحیح بات نہیں، کسی ایک میں تو ہو۔ میں نے کہا وہ جب اللہ چاہے تو ملے گا، چلے گھر معلوم ہے آپ کو۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اس کو اچھی طرح سن لے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں وہاں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، وہ کھانا پینا لائیں گے، آپ ہٹائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھ سے آپ میرا پتہ نہیں پوچھیں گے، نہ نام پوچھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ وہیں رہیں گے جب میں نکل جاؤں، اس کے بعد آپ باہر نکلیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں حیران ہوں، یہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کیا تماشا ہے۔ وہ قریب میں گھر تھا، ہم ساتھ چلے گئے، ان کو بتایا، بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا بزرگ، اس نے کہا نہیں کوئی بزرگ نہیں، خادم ہوں آپ کا۔ چلتے چلتے 2-3 دفعہ کبھی جوتے چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، اور گورا چھٹا خوبصورت، بالکل 21-22 سال کا نوجوان، چمکتا ہوا چہرہ، روشن، سرخ آنکھیں، سر پر سفید ٹوپی، نمازیوں کے سفید کپڑے، سادے۔ وہاں جا کر کے کچھ پڑھا، ایسے کمرے کو دیکھنے لگا، کونوں کانچوں کو اس طرح سے۔ مجھے کہا حضرت آپ تشریف رکھیں۔ مجھے بٹھایا، خود کھڑا ہے۔ ان سے کہا زمین فرش توڑنے والی چیزیں لاؤ۔ ایک کونا توڑا، اس میں سے گوشت نکلا، سڑا ہوا، بدبو آ رہی ہے، اور اس میں سوئی لگی ہوئی تھی۔ مجھے کہا تماشا دیکھے، اس سے سوئی جب وہ نکال رہا تھا تو وہ آدمی ادھر چیخ رہا تھا۔ نکال دیے، چاروں کونے صاف کر دیے۔ اس آدمی سے کہا اٹھو، وہ اٹھا۔ کہا چل حضرت کی مسجد میں نہا کے اور 2 رکعت شکریہ کے پڑھ کے آؤ۔ وہ چائے لائے، شربت لائے، میں نے واپس کیا، بڑا خوش ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب وہ چل نہیں سکتا تھا، 13-14 سال سے بھول گیا تھا، تو اس نے کہا نہیں آپ پکڑے نہیں اس کو، یہ دیوار پکڑے۔ دیوار پکڑ کے دروازے سے باہر بھاگو گے۔ وہ دروازے سے باہر نکلا، پتہ نہیں کیسے گیا، پون گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آیا۔ کہا نہا لیے، 2 رکعت پڑھ لیے؟ کہا مجھے کہا حضرت اجازت ہے، وعدہ پورا فرمائیں گے آپ؟ میں نے کہا مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ اپنے سر اور آنکھوں پہ رگڑ لیے۔ کہا دعاؤں میں یاد رکھے آپ مجھے، کم از کم جب بیان فرمائیں گے تو زندگی میں آپ یہ بھی واقعہ سنائیں گے کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے جو کام جانتا تھا۔ اب میں بڑا غمگین پریشان بیٹھا ہوں کہ کائنات کے ایک پونجی ملی ہے، لیکن میری اپنی زبان اس نے کاٹ دی، اور مجھے بار بار کہ حضرت وعدے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں وہاں بیٹھا رہا، وہ چلا گیا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھتے اس کا پتہ کیا ہے، کہاں رہتا ہے؟ میں کیا معلوم۔ فارسیان کہتے ہیں مردمی از غیب آمد و کاری کرد۔ اللہ تعالیٰ اپنا بندہ بھیج دیتا ہے، کام کر لیتا ہے، نظام تو اس کا اپنا ہے۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، نظام صرف اس کے اختیار میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، اولیاء وہ ہے جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک ایسے کسی شخص کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں شریعت کی خلاف ورزی پائی جائے۔ ہم قرآن کے تابع ہیں اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، قرآن پاک کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، اصل قرآن ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، بدلتے نہیں اللہ کے فیصلے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، یہاں وقف لازمی ہونا چاہیے۔ غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں، فضول باتیں لوگ بہت کرتے، آپ رہنے دیں۔ ولیوں کے نام پر ولایات چھوڑ کر الوہیت بڑھتی ہے، اسے رہنے دیں۔
ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے سب کا سب، وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والے ہیں۔ الا یاد رکھو ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک آسمان اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین، اور اتباع نہیں کرتے ہیں وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے اللہ کے سوا، شرکاء معبودان، یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، وانہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر اٹکل ماننے والے۔ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کی رات تاکہ آرام کرو اس میں، یعنی کہ دن میں جا کے کمرے میں سو جاؤ۔ والنہار مبصرا، اور دن ہے آنکھیں کھولنے کے لیے، دن میں بیدار رہو، کام کرو، تفسیر پڑھو۔ میں تفسیر پڑھا رہا ہوں، یہ کمرے میں جا کے لمبے لمبے لیٹ جاتے، خبردار کل سے تمام کمرے بند کرا دیں گے، خاص کر خدام کے کمرے میں بالکل بند ہونا چاہیے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس یہ گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ابھی 1 بجے جو ہے نا طوفان میل آ جائے گا، اور اس سے پہلے ان کو اپنی نیند پوری ہو، شرم نہیں آتی، بے حیا ہو۔ سارا کام تو میرا ہوتا ہے الحمدللہ، ساری رات میں جاگتا ہوں، سحری میں سب سے پہلے میں باہر آتا ہوں اللہ کے فضل و عنایت سے، نماز 5 خود پڑھاتا ہوں۔ میں تو نیند کی کمی سے نہیں مرا، تم مردار ہو رہے ہو ہی مردار خور۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، کہنے لگے وہ لوگ بنایا ہے اللہ نے اولاد، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے لیے اولاد کہاں؟ والغنی، وہ تو غنی ہے، اولاد کا محتاج نہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ہے ہر چیز جو آسمان و زمین میں۔ اصل میں اولاد کیوں چاہیے؟ کہ کام کرے، فرمایا مجھے کام نہیں چاہیے۔ والغنی، اولاد اس لیے چاہیے کہ زمین و آسمان کے اندر بڑا کام ہے، فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ میرے سارے، اولاد کے بغیر۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس دلیل اس بات کی، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا بولتے ہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرمائیے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، یہ ساز و سامان ہے دنیا کا، ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹیں گے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر چکا دیں گے ان کو عذاب کڑک بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، عقلی دلائل پوری ہو گئی، اب اس کی تائید میں نقلی دلائل پیغمبروں کے واقعات سے۔ تو توحید کے باب میں سب سے بڑے پہلے پیغمبر نوح علیہ السلام، پڑھیے ان کے سامنے واقعہ نوح علیہ السلام کا۔ اذ قال لقومہ، جب فرمایا اپنی قوم سے، یا قوم، میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم کو میرا مقام اور مرتبہ، یا تو مقامی سے مراد مرتبہ مراد ہے، یا مقامی سے مراد ہے حضرت تقریر جب کرتے تھے تو کھڑے ہوتے تھے۔ قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ تقریر لوگ کھڑے ہو کے کرتے تھے، تقریر ہمیشہ کھڑے ہو کے ہوتی تھی، اور درس بیٹھ کر دیا جاتا۔ درس لمبا ہوتا ہے، بہت تفصیلی ہوتا ہے، لیکن تقریر چند لمحوں کی۔ مولانا احتشام الحق مرحوم کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، تو اللہ شاہ بخاری کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے۔ جس وقت فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر مشکل ہے تم پر میرا کھڑا ہونا اور میری نصیحت اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکل، تو پس اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ فاجمعوا امرکم، پس اکٹھے کرو اپنی سازشیں، وشرکاءکم، اپنے معبودوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ رہے تمہارا معاملہ اندھیرے میں، ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف، ولا تنظرون، مجھے مہلت مت دو۔ یہ توحید ہے۔ اس عقیدے کا یہ فقیر نالائق قائل ہے کہ موحد وہ ہے جو ساری دنیا کے پیر فقیر درگاہوں کے چل جو کرنا ہو کر کے دیکھو۔ توحید و سنت کے مطابق مقابلے میں تم مچھر کے پر کے برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ یہ پیغمبر اعلان کر رہا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، زندے تھے مردے، اتھے دا اتھے دا، ڈینگے دا بھینگے دا، پھر جو تم نے کرنا ہو کر کے دیکھو ذرا، تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے توڑا ہل گیا، یہ بیمار ہو رہا ہوں، میں نے کل یہ تقریر کی، وہ تیرے ایمان نہیں ہے، تو ہے بے ایمان۔ بے ایمان کو توحید بیان کرنے کا کیا حق ہے؟
کیا کیا لوگ تھے جو انبیاء کو دھمکیاں دیتے تھے. اوہو توبہ. حضرت مولانا حسین علی کا واقعہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ لوگ دیر سے ان کو بدنام کرتے ہیں. مولانا حسین علی صاحب جب توحید بیان کر رہے تھے تو پورا شہر مخالف ہو گیا. سخت زمانہ تھا، پنجاب شرک اور بدعت کا گڑھ تھا. حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، لوگ سب آ گئے، پوری قوم آ گئی. ہم قبر بھی کھودیں گے، نہلائیں گے، کفنائیں گے، جنازہ پڑھیں گے، آپ توبہ کریں، آئندہ باباؤں کو برا بلا نہ کہیں. مولانا نے کہا پاگل ہو، اسلامی عقیدے سے کوئی توبہ کرتا ہے؟ توبہ تم کر لو، شرک اور کفر چھوڑو، تب قریب آؤ گے، ورنہ والد صاحب کے قریب نہیں آنے دو. اللہ اللہ. جب سب لوگ چلے گئے کہ یہ تو نہیں مانتا ہے، آج بھی بائیکاٹ جاری رہے گا، تو مولانا اپنے گھر والوں کو ساتھ کر کے قبرستان چلے گئے. اپنی زمین میں انہوں نے قبر کھودی. لوگوں نے کہا ہمارے قبرستان میں دفنا، بالکل مجھے ضرورت نہیں. قبر تیار ہو گئی شام تک. پھر گھر واپس آئے، بابا کو نہلایا، کفنایا، کھڑے ہو کر گھر والی کو پیچھے کھڑا کیا، جنازہ پڑھایا، اور پھر جیسے بیمار کو اٹھاتے گود میں اٹھا کر کفنایا ہوا لے گئے قبرستان. قبر میں اتارا، مٹی ڈالی اور سورہ بقرہ والآخر پڑھ کے دعا مانگ کے چلے آئے. یہ وہ حسین علی ہے جن کے بارے میں احمد علی لاہوری کہتے تھے کہ میں تمام علماء کو عوام کے لیے بلاتا ہوں، لیکن مولانا انور شاہ کو دارالعلوم دیوبند سے اور مولانا حسین علی کو واہ بچرا سے علماء کے لیے بلاتا ہوں کہ ان کی باتیں علماء سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے مضبوط ایمان والے. پیر میر علی شاہ سے مناظرہ تھا توحید پر. پیر صاحب نے کوئی کرتب ورتب لڑ لیا ہوگا، مولانا کو کچھ تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے پوچھا مولانا سے. مولانا نے کہا یہ دنیا کی تکلیف ہے، پیر صاحب قیامت کے دن کے رسوائی سے بچنے کی کوشش کرے. یہاں تو لوگ مرے بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو فرعون نے نہیں قتل کیا، پھانسی کر لیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے ڈرا رہے آپ قیامت کے دن رسوا ہو جائیں گے سب کے سامنے کہ اگر شرک پر مرے اس سے توبہ کرو. جب مولانا انور شاہ صلح کرنے آئے تو پیر میر علی شاہ نے کہا میرا مخالف ہے مگر مومن مضبوط ہے. اس بات کی وجہ سے کہا کہ میرا سخت مخالف ہے مگر حسین علی مومن مضبوط ہے، بہت پکا مومن ہے. اب پنجپیری اور ماما ہتھیان کہتے وہ ہمارا بڑا تھا، وہ شرم کرو گے تمہارا بڑا تھا، تم کون ہو؟ اور نہ بینگن اور نہ ٹماٹر، تمہیں آتا کیا ہے، تم جانتے کس کو؟ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نایاب کتاب تحریرات حدیث اس وقت کے امام اہل حق اور فخر احناف مفخر دیوبند مولانا سرفراز خان نے اپنے قلم سے اس کے اوپر لکھا، مجھے بھیجا. میں نے کتاب مطالعہ کر کے اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کو چھپوایا آب و تاب کے ساتھ، نئی شان و شوکت سے. اور وہ فضلاء کو جو تم میں فضلاء ہے ان کو مل چکی ہوگی، جن کو نہیں ملی دے دیں گے انشاءاللہ جانے سے پہلے. اسی واقعہ کا انتظار تھا کہ میں نے کہا حضرت کا تعارف ہو جائے پھر کتاب دوں گا تاکہ عزت سے مطالعہ ہو. ایسے عام کتاب سمجھ کے بس ڈال لیتے ہیں، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. کتاب کا حق ہے کہ اس کو اول سے اخیر تک پورا دیکھ لیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ حضرت نے کہا سب مل کر کے جو تم کر سکتے ہو کرو، میں تمہاری سازشوں سے ڈرتا نہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے منہ موڑا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ پس میں نہیں مانگتا تم سے مزدوری. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ہاں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے حکم دیا گیا کہ ہو جاؤ تابعداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ پس لوگوں نے تکذیب کی حضرت کی. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ پس ہم نے بچایا حضرت کو اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں، یعنی کشتی میں بٹھا کر بچ گئے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور ان کو کر دیا بعد میں آنے والوں کے خلفاء. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا غرق کیا ان کو جو نہیں مانتے تھے ہمارے مسائل کو. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ دیکھیے کیسے رہا انجام ڈرائے ہوئوں کا. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا اجمالی دلائل نقلیہ پھر بھیج دیے ان کے بعد اور پیغمبر قومہم ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات آئے وہ معجزات لے کر.
فما كانوا ليؤمنوا، نہ تھے وہ کہ ایمان لے آئے، بما كذبوا به من قبل، جس کے پہلے تکذیب کر چکے تھے، یا تو تکذیب اتنی کی کہ ایمان لانے سے شرما رہے تھے ایک، اور یا یہ کہ چونکہ انہوں نے تکذیب اور بے ادبی کی حد کر لی، اس کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہم مہرے لگاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر بھیج دیا ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، معجزات دے کر، فاستکبروا، فرعونیوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ تھے جرائم پیشہ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جس وقت آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، کہنے لگے، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ جادو ہے واضح۔ قال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم بولتے ہو حق کے بارے میں جبکہ وہ آیا تم کو، اسحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، کامیاب نہیں ہوتے جادوگر کبھی، اور انبیاء سب کامیاب ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، اجئتنا لتلفتنا، کیا آئے آپ ہمارے پاس کہ ہٹا دیں ہم کو، لتلفتنا لتمنعنا اما وجدنا الیہ آباءنا، جس پر پایا اپنے بڑوں کو، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور ہو تم ہم دونوں کی بڑائی زمین میں، زمین مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، وما نحن لکما بمؤمنین، ہم نہیں ہے تم دونوں پر باور کرنے والے۔ وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، کہا فرعون نے، لے آؤ جادوگر بڑے علم والوں کو۔ فلما جاء السحرہ، جس وقت آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا، جادوگروں نے رسیاں لاٹیاں ڈال دی۔ قال موسیٰ، حضرت نے فرمایا، ما جئتم به السحر، یہ جو تم نے کیا یہ جادو ہے۔ سارا میدان اژدہاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ سحر ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ اس کو ابھی ڈسمس کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ چلنے نہیں دیتا فسادیوں کے کاموں کو۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اور پختہ کر دے گا اللہ حق اپنے کلموں کے زور سے۔ ولو کرہ المجرمون، اگر کہ پسند نہ کرے جرائم پیشہ۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، نہیں ایمان لائے حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوان قوم کے، من قومہ، حضرت کی قوم کے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور فرعون کی قوم کے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ راجح یہ کہ ضمیر فرعون کی طرف راجح ہے۔ فرعون کی قوم قبطیوں میں سے چند نوجوان سمجھ گئے۔ علی خوف من فرعون وملئہم، ڈر رہے تھے فرعون اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم، کہ پریشان نہ کرے ان کو۔ وان فرعون لعال فی الارض، بے شک فرعون بڑا سرکش تھا زمینی مصر میں۔ وانہ لمن المسرفین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، فرمایا حضرت نے، میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار مت بنائی ہمیں فتنہ ظالم لوگوں کے لیے۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور بچائی ہم کو اپنے احسان سے کافر لوگوں سے۔ وأوحینا الی موسیٰ وأخیہ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مقرر کرے اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر، اپنے ماننے والوں سے کہے کہ مصر کے اندر اپنے اپنے گھر ٹھیک کر لیں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا دو اپنے گھروں کو قبلہ رخ، ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن سے کام نہیں بنتا، قبلہ رخ گھر بناؤ، گھر کی دائیں طرف باورچی خانہ ہو، بائیں طرف بیت الخلاء ہو، اٹیچ باتھ روم سے توبہ کرو، حافظہ برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے گھر، ایک گھر ہے ایک گور ہے۔ گھر وہ ہے جو جنت کا منظر ہو، اور جو گھر جنت کا منظر نہیں وہ جہنم کی کھائی۔ بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ،
کیونکہ فرعون باہر تو عبادت کرنے دے گا نہیں، گھر میں نماز پڑھنے میں سہولت ہو۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، روح المعانی میں ہے، کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی جگہ بناؤ۔ جس گھر میں نماز کی جگہ ہے وہ رحمتوں والا گھر ہے۔ ٹی وی لانچ موجود ہے، فلاں لانچ موجود ہے، فلاں بدماشی کی جگہ، نماز جی کہیں بھی پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، اور نماز کی جگہ ہو جہاں خواتین رمضان میں اعتکاف کرنے بیٹھ جائے، متعین مقام ہو، بہترین وضو خانہ ہو، شاندار صاف ستھری جگہ ہو، قرآن مجید دین کی چند کتابیں قریب میں رکھی ہوئی ہو، آدمی تسلی سے سنت نفل پڑھ کر بیٹھ جائے، اللہ سے اپنی بندگی راز و نیاز کرے۔ وہ آؤ تفسیر پڑھو، تمہیں گھر اور گھر بنانے، گھر میں رہنے اور لوگوں کو بلانے اور گھر کو جنت بنانے کا طریقہ آ جائے گا۔ اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ۔ احسن المدارس کچھ ججز آئے تھے، عثمان علی شاہ محتسب اعلیٰ تھا پاکستان کا، تو ایک جج نے کہا کہ عمارت بڑی اچھی ہے لیکن ٹیڑھی ہے، اس طرح میں مزمل بھائی صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں قبلہ رخ ہے۔ اچھا معافی چاہتا ہوں، ساری معافی چاہتا ہوں، ان غریبوں کے پاس ایسٹ اوپن اور ویسٹ اوپن کے علاوہ کوئی اور عقل ہے ہی نہیں۔ مزمل بھائی نے کہا یہ قبلہ رخ ہے کہ اگر رش ہو گیا، مسجد میں جگہ تنگ ہو گئی یا وہاں صفائی ستھرائی ہو تو یہاں جماعت کھڑی ہو کے مکمل جماعت ہوگی۔ الحمدللہ تمام کمرے، تمام ادارہ اس طرح سے بنا ہے کہ اس میں جماعت آرام سے ہو سکے۔ اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ۔ امام مجاہد نے کہا ہے یہ مصر کے اندر اسکندریہ کا واقعہ ہے۔ مصر قاہرہ کے قریب میں ایک شہر ہے اسکندریہ، مشہور سکندر ذوالقرنین یہی کے تھے، محقق ابن الحمام بھی یہی کے باشندے تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری دو مسلمانوں کو۔ وقال موسیٰ، فرمایا حضرت نے، ربنا ہے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، بے شک آپ دے چکے ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، خوشیاں، آپ نے ان کو بڑا ہجوم دیا ہے، واموالاً، مال و دولت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار یہ تو بھٹکائیں گے تیرے راستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، خدا ان کا مال ختم کر دے، واشدد علی قلوبہم، سختی ڈالے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب دردناک آنکھوں سے۔ قال، اللہ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، قبول کی گئی تم دونوں کی دعوت، فاستقیما، مضبوط رہیے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، مت چلے راستے پر ان لوگوں کے جو جانتے نہیں۔ دعا قبول ہو گئی، فرعون دیر تک نہیں رہے گا، اب وقت آ گیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار لگائے اسرائیلیوں کو بحر احمر سے، اس کا ایک ساحل دریائے نیل ہے۔ فاتبعوا فرعون وجنودہ، پیچھے پڑ گیا ان کے فرعون اور اس کے لشکر، بغیا وعدوا، ظلم و زیادتی کر کے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا، اس کو یقین ہوا کہ میں ڈوب رہا ہوں، قال آمنت، ایک میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، وہ جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ عجیب بات ہے، فرعون نے ڈوبتے وقت 3 نعرے لگائے، آمن تو 1، لا الہ 2، اور انا من المسلمین 3، اور اللہ نے کہا نہ آل ابھی مان لاتا ہے وہی، وقد عصیت قبل، اور شرارتیں کرتا تھا وقت پر، وکنت من المفسدین، تھا ہی فسادیوں میں سے۔ وجہ یہ ہے، قرآن پاک کو دیکھو کہ یہ بے ایمان جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، کہتے بنی اسرائیل کے خدا پہ ایمان ہے، موسیٰ و ہارون نہیں کہہ رہے، تو جو نبی کو نہ مانے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان میں اصل نبی ہے۔ فرعون ڈوب گیا، اس کی وہ لاش کنارے پہ آئی،
اسرائیل مان نہیں رہے تھے کہ وہ ڈوب سکتا ہے، وہ کیسے ڈوبے گا؟ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ہم بچاتے ہیں تیرے دھڑ کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً تاکہ ہو جائے تو آنے والوں کے لیے عبرت، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے بے خبریں ہیں۔ فرعون کی لاش آئی، روح المانی میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا خدایا چہرہ چمک رہا ہے، یہ کیا بات؟ وہ تو موسیٰ کلیم میں ہر بات کرتا تھا کہ جامخ تک سپنشو خشتہ ڈیر جاتے دا والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ہر جمعے کو یہ صبح صبح شوق سے کنگھی کرتا ہے داڑھی میں، بہت خوبصورت طریقے سے، نہیں کہ طالب علم کی طرح نماز میں مسجد میں کنگھی ہو رہی ہے، بال نیچے گر رہے، خیر ہے، وقت پر صبح صبح جمعے کو یہ کنگھی کرتا تھا بڑے شوق سے۔ اور جو داڑھی کا احترام کرے اس کا چہرہ کبھی منحوس نہیں ہوگا سوائے بدعتی لعنتی کے چہرے کے، کہ وہ داڑھی نہیں ہے، وہ بکرے کے بال ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب اور سن لو، فرعون سب کچھ تھا لیکن داڑھی نہیں مونڈتا تھا، وہی داڑھی مونڈوں کو چاہیے عبرت حاصل کرے گا۔ لاش پڑی ہوئی ہے اور اس لاش کو محفوظ کیا گیا، چند سال پہلے جرمنی لے گئے تھے علاج کے لیے، عجائب گھر مصر میں، شاہی عجائب گھر میں ہے، اور لمبی تاریخ و واقعات ہے اس کے۔ اور ہر سال جب وہ زمانہ آتا ہے جس میں وہ ڈوب گیا ہے تو کہتے ہیں اس کا رنگ اور اس کی کمر میں باقاعدہ کیڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے، تو اس کیڑوں کے علاج کے لیے اس کی ہڈیوں کو جرمنی لے گئے تھے، اخبار میں آیا ہے۔ مصر کے بعض زنادقہ نے لکھا ہے کہ بہت فرعون گزرا، یہ ایک نہیں، شیخ زاہد الکوثری نے ترکیہ سے مضمون نکالا، خبردار، اور کسی فرعون کی کوئی حقیقت نہیں، وہ فرعون موسیٰ ہے جس کی قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم آپ کا دھڑ بچا رہے ہیں، بچا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے پنجرا، ہڈیوں کا پنجرا برباد پڑا ہوا ہے، اللہ نے عبرت چکائی ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ایک روایت آلوسی نے نقل کی ہے کہ فرعون جس وقت ڈوب رہا تھا وہ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تو جبریل نے کہا کہ میں نے فوراً کیچڑ لی، اس کا منہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو رحم نہ آئے، اس کو بچا نہ دے۔ تو اشکال یہ ہے کہ جبریل کا کیا بگڑتا تھا، ہو جاتا مسلمان۔ تو جبریل فرشتہ ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، اسے حکم ہوا ہے تو بند کرو اس کا منہ۔ تو مسئلہ معلوم ہوا کہ بدعتی کا ذکر، مشرک کا لا الہ الا اللہ، ان کی مسجدوں میں کتبے اور لکھت، اس کے کوئی احترام و ادب نہیں، کیچڑ مٹی پھینکو اس کے اوپر، یہ ہے اصل بات، اور یہ ملائک کا کام ہے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے ٹھکانے دیے اسرائیلیوں کو، مبوّا صدق، سچے ٹھکانے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو روزی دی صاف ستھری، فَمَا اخْتَلَفُوا، اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کو علم آیا، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پس اگر آپ شک میں ہیں، مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اس وحی سے جو ہم نے آپ کو اتاری، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس آپ پوچھ سکتے ہیں ان لوگوں سے جو پڑھ رہے ہیں کتابیں آپ سے پہلے، ان کتابوں کے مطابق آپ کی وحی ہے۔ شک آپ کو نہیں ہے، شک ان مخاطبین کو ہے جو قرآن سے روگردان تھے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، آگے آپ کو حق رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس مت بنیے شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، مت بنیے ان لوگوں میں سے جو تکذیب کر رہے تھے اللہ کی آیتوں کی، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہوئی بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آ جائے ان کو ہر نشانی، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ دیکھ لیں آنکھوں سے عذاب دردناک، جن کا فیصلہ ہوا ہے کفر پر مرنے کا وہ کافر مریں گے۔ ایک واقعہ اس درمیان میں ایک عجیب سا پیش آیا، اور وہ یونس علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی، کہ حضرت نے ان کو دھمکی دی تھی، وہ سیدھے ہو نہیں رہے تھے، وقت آ گیا تو حضرت یونس چلے گئے، قوم نے دیکھا کہ حضرت تشریف لے گئے، فوراً مویشیوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں سمیت باہر آئے،
میدان میں بیٹھ کر گڑگڑانے لگے اور وہ کلمات پڑھنے لگے جس کی دعوت یونس علیہ السلام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وقتی طور پر عذاب سے بچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ بغیر پوچھ کے کیوں آئے؟ کشتی میں کوڑا ڈالا گیا، حضرت کو نیچے پھینکا گیا، مچھلی تیار کڑی تھی کھا گئی اور پھراتی تھی، وقت موعود پر کلمہ آیت پڑھ کر حضرت باہر آئے۔ واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ سورۃ انبیاء میں آئے گا، یہاں جو ضرورت ہے وہ سن لو۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، نہیں ہے کوئی بستی جو ایمان لے آئے، فنفعہا اس کو نفع دے، ایمانہا اس کا ایمان، یعنی آخر وقت میں جب عذاب کے آثار نظر آ جائے کوئی ایمان لائے، کسی کو ایمان معتبر نہیں، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لایا، کشفنا عنہم عذاب الخزی، دور کیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ قوم یونس ہم اہل قریۃ نینوا، حضرت مبعوث تھے نینوا میں، نینوا جگہ ہے، اور دریائے دجلہ کے کنارے موصل شہر میں یہ رہتے تھے، اس کے قریب میں۔ سوال یہ کہ عذاب آ چکا تھا اور ہٹ گیا؟ نہ، عذاب کے آثار شروع ہو رہے تھے، اور ابھی وہ گڑی جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی وہ نہیں شروع ہوئی، اس سے پہلے پہلے قوم تائب اور مستغفر ہو گئی۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے ان کو فائدہ دیے ایک وقت تک۔ یہاں پر ایک ظالم نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے منصب نبوت کی ادائیگی میں بہت بڑی کوتاہی ہوئی۔ مولانا مفتی شفیع مرحوم نے اس کا جواب ترکی بترکی دیا ہے۔ شاید حضرت مفتی صاحب نے پوری زندگی میں کسی باطل کو ایسا جواب نہیں دیا جو اس جگہ اس شخص کو دیا گیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ جن کے پاس معارف القرآن ہے وہ یہاں مطالعہ کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہیں، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، ایمان لے آئے سب وہ جو زمین میں ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ مجبور کرتے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی انسان کو حق کی ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ڈالتا ہے گندگی ان لوگوں پر جن کی عقل نہیں، یعنی ایمان نہیں لاتے، بے عقل۔ قُلِ انظُرُوا، آپ فرمائے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ دلائل ہیں آسمان و زمین میں۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کام نہیں آتی ہے آیتیں اور ڈرانا اس قوم کو جو ایمان نہیں رکھتی۔ فہل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، نہیں انتظار کرتے مگر مثال ان دنوں کے جو گزرے ہیں ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اور ان پر جو عذاب آیا اس کی مثال کے یہ منتظر ہے۔ قل فانتظروا، آپ فرماؤ پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا، پھر ہم بچاتے ہیں اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، کذالک اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ثابت ہے ہمارے ہاں کہ ہم بچاتے ہیں مسلمانوں کو۔ سورت کا خلاصہ، قل یا ایھا الناس، فرمائے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں جس کی توحید میں پیش کر رہا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کروں گا اس اللہ کی جو تمہیں فوت کرتے ہیں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، اور یہ حکم وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ کسی طرح کی یہ چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مت بنیے شرک والوں میں سے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ پکاریے اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر ہٹا سکتے ہیں یا نہ ضرر دے سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر آپ نے ایسا کر لیا پس بے شک آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے اللہ تم کو تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں ہٹانے والا اس کو، إِلَّا هُوَ، مگر صرف اللہ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پہنچا دے آپ کو بھلا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی واپس نہیں کر سکتا اس کے احسان کو۔
یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتے جس کو چاہے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والے رحم والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ فرماؤ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کے یہاں سے، فمن اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فإنما یہتدی لنفسہ، پس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے اپنے لیے، ومن ضل، جو بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، پس بے شک گمراہی اسی پر پڑے گی، وما انا علیکم بوکیل، اور میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار۔ واتبع ما یوحی الیک، اتباع کیجئے وہ جو وحی ہوتی ہے آپ کو، واصبر، جم کے رہے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کرے اللہ، وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علیہ۔ 8 سے 11 کی نشست انشاءاللہ کل ہوگی، کوشش کریں گے کہ سورہ ہود مکمل ہو جائے۔